مثال سمجھے آپ کے، جب مولا، آقا، سید، مالک، اور یہاں پر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب بھی مولا فرمائے کرو، افعل، تو اس کے پہلا انٹرپریٹیشن ہوگا کہ یہ چیز واجب ہے، جب تک کہ کوئی اور دلیل آ کر نہ بتائے کہ یہاں واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ اب اس اصول کو جانتے ہوئے اب آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اتقوا صیغہ امر کا ہے، اللہ کا لحاظ رکھو، اتقوا تقوی اختیار کرو، چونکہ صیغہ امر کا ہے، اس کے معنی ہے کہ تقوی اختیار کرنا مستحب نہیں، واجب ہے۔ واضح ہے؟ فقرہ آگے بڑھا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا مستحب نہیں، واجب ہے۔ اب یہاں تک تو آپ حضرات نے پوری طاقت سے داد دی ہے، اس کے بعد چپ نہ ہو جائیے گا، کیونکہ آیت یہیں ختم نہیں ہو گئی۔ اس لیے میں نے گزشتہ سے پیوستہ شب یہ بات کہی تھی کہ وسیلے کا مسئلہ خود اچھی طرح روشن نہیں ہوا ہے، اور جو وسیلے کے قائل ہیں ان کے ہاں بھی کچھ مغالطے ہیں، اور جو وسیلے کے منکر ہیں ان کے ہاں بھی کچھ مغالطے ہیں۔ ہمیں دونوں سے ہمدردی ہے۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں محبت سکھائی گئی ہے، نفرت نہیں سکھائی گئی۔ یاد رکھیے گا یہ فقرہ، اور یہ جو بچے اور نوجوان ہر مجلس کے بعد اکٹھا ہو کہتے ہیں کوئی آٹوگراف دے دیجئے، کوئی آٹوگراف، میری طرف سے ایک جملہ سب اپنی ڈائری پہ لکھ لیں۔ وہ ڈائری جو جیب میں رہتی ہے اس میں بھی، وہ ڈائری جو سینے کے اندر ہے اس میں بھی لکھ لیں۔ انسان کے پاس دو خاص چیزیں ہیں، ایک ہے دل، ایک ہے دماغ۔ دل میں نور محبت ہونا چاہیے، دماغ میں نور علم۔ دل میں نور محبت ہو، دماغ میں نور علم۔ نفرت کرنے کے لیے تو کوئی چیز دی ہی نہیں گئی ہے۔ وہ شخصیتیں، وہ حقیقتیں، وہ باتیں، وہ چیزیں کہ جو محبت کرنے کے لائق ہی نہ ہوں، وہ دل میں جگہ پا ہی نہیں سکتی۔ آپ تو محبت کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، محبت بانٹنا سیکھیں، علم حاصل کریں اور علم تقسیم کریں۔ شرف انسانی یہ ہے، شرف انسانی ہے، انسانیت کا شرف یہ ہے۔ اہل ایمان کا شرف اور حسینیوں کا شرف تو بدرجہ اولا ہے۔ کام ہی حسینیوں کا یہ ہے کہ محبت دل میں رکھیں اور نور محبت کی ذوفشانی دنیا میں ہو۔ دماغ میں آپ کے نور علم ہو اور آپ علم کی تنویریں بکھیر رہے ہیں، یہی آپ کا شرف ہے، آپ کا کام یہی ہے۔ تو بہرحال ہمدردی ہمیں دونوں سے ہے، ان سے بھی جو
وسیلے کے قائل ہیں مگر طرح طرح کے مغالطوں میں مبتلا ہیں، اور ان سے بھی جو مغالطے کے منکر ہیں، وسیلے کے منکر ہیں اور طرح طرح کے مغالطوں میں مبتلا ہیں۔ یہاں اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اس سے قرب کے لیے، اس سے نزدیکی کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ حکم ہے وسیلہ اختیار کرو۔ اب وسیلہ اختیار کرو اس صیغہ امر میں تو کوئی اشکال وارد کر نہیں سکتا۔ اشکال کہاں جا کے وارد کرتے ہیں؟ معنی وسیلہ میں، مغالطے وہاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ علم مناظرہ اور علم جدل سے جو لوگ ماہر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا انکار نہ ہو سکے تو اس کے معنی میں بحث شروع کر دو۔ جب انکار نہ ہو سکے تو میننگ میں شبہ، اشکال، احتمالات، ڈاؤٹس، ایک سے زیادہ احتمال، مثلا خدا کی قسم اور قرآن کی قسم اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، عالم اسلامی کا کوئی دیانتدار محدث حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار ممکن نہیں ہے، متواتر ترین حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس فقرے کا انکار ممکن نہیں ہے تو معنی مولا میں بحث شروع کر۔ مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی سرپرست کے نہیں ہیں، مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں، مولا کے معنی آقا کے نہیں ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ محمد جس کے دوست ہیں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ جملے کا انکار ممکن نہیں ہے تو لفظ مولا میں بحثیں ہیں۔ یہاں پروردگار قرآن مجید کی آیت ہے، پروردگار کا حکم ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ آیت کا انکار نہیں کر سکتے تو معنی وسیلہ میں بحث کریں۔ توجہ ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، حق حق ہوتا ہے۔ جو لوگ لفظ مولا میں بھی بحث کرتے ہیں نا، پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر دہرا رہا ہوں، جو لوگ لفظ مولا میں بحث کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ مولا کے اور بھی معنی ہیں۔ ڈکشنری اٹھائیے، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا حاکم و سرپرست کو بھی کہتے ہیں۔ ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، ترجمے میں مشاقی دکھائیے، زبان دانی کا ثبوت دیجئے۔ آپ بتائیے کہ آپ کو ڈکشنری کا علم ہے، ڈکشنری میں جتنے لفظ مولا کے معنی ہیں سب آپ کو آتے ہیں، ترجمہ کیجئے کہ رسول جس کے غلام ہیں علی بھی اس کے غلام ہیں۔ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ نہیں کر پائیں گے، مگر میں تینوں حیثیتوں سے ترجمہ کرتا ہوں۔ پروردگار کا یہ رسول وہ ہے جو کہتا ہے، ہر لحاظ سے درست کہتا ہے، محمد اللہ کا بندہ ہے، علی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ محمد تمام انبیاء کے دوست ہیں، علی بھی تمام انبیاء کے دوست ہیں۔ محمد تمام انسانوں کے آقا ہیں، علی بھی تمام انسانوں کے آقا ہیں۔
اب سنیے مجھ سے، آپ لفظ کے معنی میں نہ الجھیے، آپ اپنا رشتہ بتائیے کہ محمد سے رشتہ کیسا۔ ڈکشنری ہمیں بھی الٹ پلٹ کے دیکھنا آتی ہے، لفظ و معنی کے رشتے میں نہ الجھیے، آپ اپنے اور سرکار رسالت مآب کے رشتے کو بتائیے۔ آپ انہیں صرف دوست سمجھتے ہیں یا آقا؟ اگر آپ نے انہیں آقا اور اپنا حاکم نہیں مانا تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجو آئیے۔ قرآن مجید کس حیثیت سے پیش کرتا ہے حضور کو؟ سرکار رسالت مآب کو کس حیثیت سے پیش کرتا ہے؟ قرآن مجید نے حکم نہیں دیا ہے کہ ان کو اپنا حاکم مانو، واضح ترین لفظوں میں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تمہارے اندر اگر شکرانیاں ہیں، تمہارے اندر اگر اختلاف ہے، تمہارے اندر کوئی بڑے سے بڑا ڈسپیوٹ ہے، تو تم جاؤ اور رسول سے فیصلہ کراؤ، اور رسول جو فیصلہ کر دیں اسے صرف زبان سے اور سر جھکا کے نہ تسلیم کرو، دل سے تسلیم کرو۔ اور اگر تم نے دل سے تسلیم نہیں کیا، اگر تم نے رسول کا حکم دل سے تسلیم نہیں کیا تو تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم نے رسول کا حکم دل سے تسلیم نہیں کیا تو تم مسلمان نہیں ہو۔ اب کسی بھی اعلان رسالت پر یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے۔ رسول اعلان کر دیں، اسے دل سے تسلیم کرنا، قرآن کی آیت ہے، دل سے تسلیم کرنا۔ تو اگر حضور نے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، وہ علی نہیں، کوئی علی نہیں، یہ علی اس کا یہ علی اس کا، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ وسیلے کے مولا کے معنی جتنے بھی ہیں ہر اعتبار سے یہ جملہ اپنی جگہ مکمل ہے اور حق ثابت رہتا ہے، حق مشتبہ نہیں ہو پاتا۔ یہی صورت تقریباً یہاں پر کر لیجئے بحث وسیلے کے معنی میں۔ بہرحال وسیلہ کوئی ایک ذریعہ ہے جو بندے کو خدا سے قریب کرے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے قریب ہونے کے لیے ذرائع اختیار کرو۔ یہاں ٹھہر کے میں ایک بات عرض کر دوں کہ بحثیں ہیں تفسیر کی کتابوں میں، لوگوں نے کہا ہے کہ ہر عبادت، ہر طاعت، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام احکام پر عمل کرنا خدا سے بندے کو قریب کرتا ہے، خدا سے بندے کو قریب کرتا ہے۔ درمیان میں کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ان اعمال کے علاوہ، یہ اعمال خود وسیلہ ہیں۔
ایک مکتب یہ کہتا ہے، یہ جو کہتا ہے وہ اس کی بات 100% رانگ نہیں ہے، لیکن 100% رائٹ بھی نہیں ہے۔ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے بشرطہا و شروطہا، روزہ اللہ سے قریب کرتا ہے بشرطہا و شروطہا، حج اللہ سے قریب کرتا ہے مگر اس کی شرطیں ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ، بشرطہی و شروطہ، حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی نیک عمل انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے مگر بہت سی شرطیں ہیں۔ مثلا یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے، یہ مثال بھی ممبر پہ کہیں اور دے چکا ہوں، پھر دوہرا دوں، اس طرح کی اور مثالیں بہت مل جائیں گی آپ کو۔ کینیڈا میں مونٹریال میں ایک یونیورسٹی ہے، میکگل یونیورسٹی، یہ واقعہ 1987 کا ہے کہ میں میکگل یونیورسٹی میں ایک مرتبہ ایک کلاس میں شریک ہوا جو اسلامک اسٹڈیز کی تھی، اور اس میں ایک یہودی پروفیسر لیکچر دے رہا تھا، اور وہ لیکچر دے رہا تھا کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ بات تو حق کہہ رہا تھا کہ قرآن معجزہ ہے، خود یہودی تھا، پڑھا رہا تھا بچوں کو کہ قرآن معجزہ ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے، یہ بات کہنے کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے اسلامک اسٹڈیز کو پڑھانا ہے، تو اسلامک اسٹڈیز سے متعلق جتنی باتیں ہیں نصاب میں، سلیبس میں، وہ مجھے پڑھانا ہے، چاہے میں اس پہ بلیو کروں یا نہ کروں۔ جب علم کو بازار میں لے آیا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے مگر خود معتقد معترف نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نماز کے قاعدے قانون سے واقف ہے، وہ نماز کی ترکیب جانتا ہے، اگر وہ نماز پڑھے اور کلاس میں نماز پڑھ کے دکھائے بچوں کو کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، قرأت درست ہو، ارکان درست ہو، تمام افعال درست ہو، بہترین طریقے سے نماز پڑھ کے دکھائے کہ مسلمانوں کے ہاں نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز تو اس نے پڑھی نا، یہ فعل تو وجود میں آیا، کیا اس فعل کے وجود میں آنے کی بنا پر اسے قربت خدا حاصل ہوئی؟ اور ہمارے یہاں نماز ستون دین ہے، عالم افعال میں نماز قلعہ توحید ہے، عالم افعال میں نماز قلعہ ولایت ہے، عالم افعال میں یہ فعل اس سے وجود میں آیا مگر قربت حق نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی شرطیں مفقود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے دل میں ایمان ہو، غیر مومن سے یہ عمل قبول نہیں ہوگا، غیر مومن سے یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز قبول ہوگی بشرطے کہ انسان نماز پڑھنے والا پہلے کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، با ایمان ہو۔ اس کے بعد نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ طہارت کے ساتھ نہ ہو، نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ قبلے کی طرف رخ نہ ہو۔ کتنی شرطیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو صرف یہ کہنا کہ نماز خدا سے قریب کر دیتی ہے، اس کے ساتھ ممکن ہے کہ بہت سے مغالطے درمیان میں آ جائیں اور شرطیں نظر انداز ہو جائیں۔
بے شک تمام نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، مگر بڑی شرط یہ ہے کہ ان نیکیوں کو انجام دینے والا ان ہستیوں کی محبت بھی رکھتا ہو جن ہستیوں کو اللہ نے ان نیکیوں کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وسیلہ حق ہیں کہ جو اس دنیا میں وسیلہ ہدایت ہیں، اس دنیا میں وسیلہ شفاعت ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ ذات گرامی مصطفیٰ کو نعوذ باللہ نظر انداز کر کے ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بس انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب ان کو بطور وسیلہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، توجہ ہے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطاعت کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر، ان کی ولایت کے بغیر، ان پر ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ان کے ساتھ کچھ اور بھی شرطیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توحید حق صمدی کے ساتھ نبوت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ولایت ائمہ اطہار، محبت و مودت اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام۔ یہ شرط لازم، شرط لازم، اس شرط کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، احادیث پیغمبر موجود ہیں، اور عقل بشری جس عقل نے حقیقت توحید کو قبول کیا ہے وہ امر نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، اور جس نے توحید و نبوت کو قبول کیا ہے